اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا اور دین کی اشاعت و تبلیغ، دین علوم کی حفاظت و ترویج، شریعت کی پاسبانی اور گلزار اسلام کی باغبانی امت مسلمہ کے سپرد فرمائی، اور اصول دین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی محافظت و بقا کا وعدہ فرما لیا۔ اللہ کے دین پر خود عمل کرنے اور دنیا والوں تک دین کا پیغام پہنچانے کی بڑی ذمہ داری ہے جو امت پر ڈال دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کے لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکتے رہو اور اللہ پر ایمان رکھو۔ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ دین کی اشاعت و تبلیغ، اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا اسی وقت ممکن ہے جب ہم دین کا علم رکھتے ہو، اچھائی اور برائیوں کو جانتے ہو، حق و باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ جہالت و ناواقفی کی بیماری میں جو لوگ بھی مبتلا ہیں وہ دین کی اشاعت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے ہی نہیں سکتے جب تک جہالت کی تاریکی سے نکل کر علم کی روشنی میں نہ آ جائے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں علم و اہل علم اور تحصیل و طلب علم کی ترغیب و فضیلت اور اہمیت و افضلیت کو بہت واضح اور صاف بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اونچا کرتا ہے اور علم والوں کے درجے بلند کرتا ہے۔ درجات کی بلندی عطا کرنے میں اہل علم کو ممتاز طور پر الگ سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے نور و ظلمت اور سردی و گرمی اور مردہ زندہ میں فرق ہے، ایسے علم والوں اور جاہلوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بس اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علماء۔ جہاد جیسی بڑی عبادت میں شرکت سے طلباء علم دین کو منع کر دیا گیا۔ سب سے زیادہ علم و معرفت کی دولت رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، وقل رب زدنی علما، اور کہو کہ اے میرے رب میرے اندر علم زیادہ کر۔ علم کے طلب و خواہش کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے حکم دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم کہیں جا کر ایک آیت قرآن کی سیکھ لو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر تم کہیں جا کر ایک مضمون علم کا سیکھ لو خواہ اس پر عمل ہو نہ ہو یہ تمہارے لیے 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے کہ طلباء علم دین کے راستے میں فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور جو علم حاصل کرنے نکلتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اسلام زندہ رہنے کے لیے علم طلب کرتا ہے اس کی اسی حالت میں موت آ جائے تو وہ شہادت کا درجہ پا جاتا ہے۔ علم و علماء کی فضیلت کی روایتیں بکثرت موجود ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میں تھوڑی دیر علم سیکھنا رات بھر جا کر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ حدیث شریف میں سب سے بہتر اس شخص کو فرمایا گیا ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ افسوس یہ ہے کہ آج دینی تعلیم و تبلیغ کا جو حقیقی جذبہ چاہیے اور اس راستے میں جس اخلاق و عمل کی ضرورت ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مدارس قائم ہیں اور تبلیغی سلسلے بھی چل رہے ہیں، مگر امت مسلمہ کے عوام و خاص کے قلوب علم دین کی عظمت اور تبلیغ دین کی اہمیت سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک وہ دور تھا کہ قرآن مجید پڑھنے والے اس کی تلاوت کے عادی ہوتے تھے۔ آج تلاوت قرآن سے مسلمانوں کے گھر محروم ہے۔ قرآن خواہ موجود ہے اور تلاوت کی لذت سے ناآشنا ہے۔ آج ذکر الہی کر کے قلوب کو صاف کرنے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، اسی لیے حسد و بغض کا امراض تباہ کر رہے ہیں۔ آج علماء و طلباء و عام اہل اسلام، علماء کرام
مسلم کی اہمیت سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر تعلیم و تبلیغ صحیح طور پر کچھ جاری بھی ہے تو اس کو مٹانے کی ابلیسی کوشش کئی گنا زائد ہوتی جا رہی ہے۔ امت مسلم اپنے فریضہ کو کیسے ادا کرے جبکہ فرائض و واجبات و سنن کی جگہ محدثات و بدعات کو دی جا رہی ہے؟ تلاوت و ذکر سے لذت حاصل کرنے کے بجائے گانے بجانے سے لطف لیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ تو دین کے نام پر شرکیہ نغمات کو باجے کے ساتھ سنتے ہیں، اسے روحانی ترقی سمجھنے لگتے ہیں۔ صورت و سیرت میں غیر قوموں کی نقالی کو فخر سمجھا جا رہا ہے۔ شعائر اسلام اور امتیازات اسلامی سے محرومی نئی نسل عام ہوتی جا رہی ہے۔ فکر آخرت کے بجائے حصہ دنیا غالب ہے۔ صحابہ کرام اور بزرگان دین کے کارناموں پر حیرت ظاہر کر کے ان پر تنقید کے نام سے طعن و تشنیع کر کے اپنی عاقبت خراب کی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ خرابیاں ہوتے ہوئے بھی ہم مطمئن ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے، ہم فدایان نبوت ہیں۔ خدا کرے ہم ایسے ہی بن جائے اور منکرات کو مٹانے والے اور معروفات کو پھیلانے والے ہو جائے۔